تو میں پڑھ نہیں پاتا ایک مطلع اور 2 شعر اور اس کے تم پانچ بھی پڑھو گے تو بھی سن لیں گے. جی جو کہ بیٹھے ہیں آپ ایک درود پڑھتے ہیں حضرات کہ پریشاں ظلم کا اس بات پر دربار ہے زینب. پریشاں ظلم کا اس بات پر دربار ہے زینب. رسن بستا ہے پھر بھی مالک و مختار ہے زینب. پریشاں ظلم کا اس بات پر دربار ہے زینب. رسن بستا ہے پھر بھی مالک و مختار ہے زینب. تو رسن بستا ہے پھر بھی مالک و مختار ہے زینب. تو رسن بستا ہے پھر بھی مالک و مختار ہے زینب. رسن بستا ہے پھر بھی مالک و مختار ہے زینب. یہ ہمت کس میں ہے آئے مقابل میں کوئی ظالم. یہ ہمت کس میں ہے آئے مقابل میں کوئی ظالم. خبر سب کو ہے غازی کی بہن جرار ہے زینب. خبر سب کو ہے غازی کی بہن جرار ہے زینب. خبر سب کو ہے غازی کی بہن جرار ہے زینب. خبر سب کو ہے غازی کی بہن جرار ہے زینب. کہ رسول پاک زہرا حیدر و حسنین اور عباس. فخری بھائی رسول پاک زہرا حیدر و حسنین اور عباس یہ سب عزت کرے جس کی وہ عزت دار ہے زینب. یہ سب عزت کرے جس کی وہ عزت دار ہے زینب. یہ سب عزت کریں جس کی وہ عزت دار ہے زینب. ایک مطلب 2 شعر پڑھتا ہوں اس کے بعد مولانا آپ کے روبرو انشاءاللہ کہ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے. حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے. حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے. تو پدر کی چاہے ولادت سے عشق اتنا ہے حسین کعبے کو تحفے میں کربلا دیں گے. پدر کی چاہے ولادت سے عشق اتنا ہے. پدر کی چاہے ولادت سے عشق اتنا ہے حسین کعبے کو تحفے میں کربلا دیں گے. تو درے بطول کے دشمن جہاں پر رہتے ہیں وہاں جو آگ لگے گی تو ہم ہوا دیں گے. وہاں جو آگ لگے گی تو ہم ہوا دیں گے. انہی مصروں کے سے گزارش گزار ہوں عالی جناب قبلہ و کعبہ اقرار حسین دھولوی صاحب سے کہ وہ مائک پر ممبر پر تشریف. حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومین کے کو سوال بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال حق سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق
بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صلوات بر محمد حضرات گرامی قدر، علی ادھر بیٹھ، ہاں ہمیں کوئی بات صلوات پڑھیں بر محمد۔ محترم سامعین حضرات، اس وقت کی گفتگو کے لیے میں نے جس آیہ کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، خالق کائنات کی عظیم ترین کتاب قرآن مجید کا یہ دعائی کلمہ، جس کے ترجمے سے تقریباً سب مسلمان واقف ہیں، اور اگر اس کے ترجمے سے بھی واقف نہیں ہے تو وہ اپنے کو مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ ترجمہ ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں، ہم تیری تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ تو میں نے ترجمہ کیا، اب اپنی دل کی بات کہنے جا رہا ہوں۔ میری برسوں سے یہ آرزو ہے کہ میں فقری صاحب کو روبرو پڑھتا ہوا سنوں، چونکہ کوئی پوسٹر ایسا باقی نہیں ہوتا جس میں یہ نہیں ہوتے۔ ہم دونوں کی شاعری کا سفر ایک ساتھ شروع ہوا، بالکل ایک ساتھ، لیکن بہرحال میں نے خطابت کا رخ کیا، اور فقری صاحب فقر کے ساتھ آج بھی ہم فقر سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی جگہ ماشاءاللہ موجود ہیں۔ ایک ساتھ بالکل سب جگہ ساتھ ساتھ ہوتے تھے، اور ہمایوں بھی اب تو میں پہچان نہیں سکا، چشمہ لگا کے نہیں پہچاننا ہوں یار۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ ظاہر ہے 20 25 30 سال کے بعد آدمی جب ملے گا، 60 سال غالباً ایج ہو رہی ہے، 65 70، 2 پوائنٹ میں نہ ملے، تیسری امام کے ساتھ محشر میں ہی ملاقات ہوگی۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ مسلمان کہہ رہا ہے۔ قرآن کی یہ آیت ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ لا ریب کتاب ہے، طاہر کتاب ہے، عظمتوں والی کتاب ہے، نعمتوں والی کتاب ہے، برکتوں والی کتاب ہے، کرامتوں والی کتاب ہے، شرافتوں والی کتاب ہے، نعمتوں والی کتاب ہے، رفتوں والی کتاب ہے، معتبر ترین کتاب ہے۔ ایسی معتبر کتاب ہے اگر جھوٹا بھی قسم کھا لے تو اعتبار آ جائے۔ توجہ، اگر جھوٹا بھی قسم کھا لے تو اعتبار آ جائے۔ دیکھیے اپنا اپنا نصیب کی بات ہے۔ وہ ہے شاعر، میں جو پورے عشرے میں داد نہیں لے سکتا، ایک مصرے میں میرا بھائی داد لے لے گا۔ بھائی یہی تو شاعری ہے، پھیلائیے تو خطابت ہے، سمیٹیے تو شاعری ہے۔ زمانہ سمجھ ہی نہیں سکا۔ میرے بھائی نے دعویٰ کیا ہے دلیل میں دوں گا، بھائی انہوں نے پڑھا، ان سے پہلے بھی کسی نے پڑھا، اب میں پڑھ رہا ہوں، میرے بعد ہمایوں پڑھیں گے، اس کے بعد بھی کوئی پڑھے گا، اس کے بعد بھی کوئی پڑھے گا۔ یہ ذکر تمام ہونے والا نہیں ہے، دنیا تمام ہو جائے گی، ذکر تمام نہیں ہوگا، چونکہ یہ ذکر اہل بیت ہے، یہ قرآن کا سا مزاج ہے۔ اگر پھیلے تو کائنات پہ چھا جائے، سمٹے تو نقطے میں آ جائے۔ پھیلے تو کائنات پہ چھا جائے، سمٹے تو نقطے میں آ جائے۔
غور کیجئے گا، توجہ فرمائیں ہیں، پھیلے تو کائنات پہ چھائے اور سمٹے تو نقطے میں آ جائے۔ کتنا ہی پڑھ لیجئے، نیا تخیل ہے، نئی سوچ ہے، نئے خیالات ہیں، نئے نہج ہے، نئے راستے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ در اہل بیت پہ کوئی بھی آئے، کسی بھی فکر کا آئے، کسی بھی خیال کا آئے، کسی بھی سوچ کا آئے، اس دروازے تک آ جائے، پھر وہاں یہ کہنا نہیں ہے بھر دے جھولی میری یا محمد۔ ارے جو محمد کے در سے خالی جا رہا ہے وہ بھی حسین کے در سے 7 بیٹے لے جا رہا ہے۔ آپ غور کیجئے، توجہ فرمائیے گا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ٹھیک ہے، آپ نے یہ چیلنج کیا، ہم عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ مولانا تمہاری قوم کے جیسا بے وفا کوئی نہیں ہے، جھوٹا کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے آپ نے باوضو ہوئے، آپ نے وضو کیا، مسجد میں آ گئے، مصلی بچھا دیا، تسبیح سامنے ہے، سجدگاہ سامنے ہے، قبلہ کا رخ ہو گئے، آپ نے نیت کر لی، آپ دوران نماز میں کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ مگر ہم نے یہ دیکھا ہے وعدہ اللہ سے کیا، عہد و پیمان اللہ سے کیا، اور جب وقت مدد آیا تو یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد۔ اگر یہ اللہ سے دھوکہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ جھوٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو میں نے کہا بھئی مجھے اتنا بتا دو، رسول نماز پڑھتے تھے کہ نہیں؟ کہا خبردار مولانا آپ کافر ہو گئے، اگر آپ نے رسول کی عبادت کے بارے میں شک کیا تو آپ کافر ہیں۔ میں نے کہا بھئی کمال ہو گیا، میں اگر عبادت کے بارے میں شک کروں تو کافر ہو گیا، اور جو رسالت کے بارے میں شک کرے وہ پھر بھی رضی اللہ ہے۔ آپ غور کیجئے گا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اور جب وقت مدد آیا تو یا علی مدد، یا علی مدد۔ بھائی اتنا بتا دو میرے بھائی عبد الرحمن، رسول نماز پڑھتے تھے کہ نہیں؟ کہ صاحب پڑھتے تھے تو پڑھتے تھے تو یہ سورہ پڑھتے تھے کہ نہیں؟ کہا پڑھتے تھے۔ اچھا پڑھتے تھے تو یہ آیت پڑھتے تھے کہ نہیں؟ کہا پڑھتے تھے۔ تو میں نے کہا جب یہ پڑھتے تھے ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں تو خیبر میں علی کو پکارا کیوں؟ خیبر میں علی کو پکارا کیوں؟ مجھے کمال لکھنوی صاحب کا فقی صاحب ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ اللہ کے ہوتے ہوئے اسلام میں محمد شبیر سے جینے کی دعا مانگ رہا ہے۔ بھائی پڑھا کے نہیں پڑھتے تھے کہ صاحب پڑھتے تھے، تو کہا خیبر میں پکارا کیوں؟ غور فرمائے، توجہ فرمائے، خیبر میں پکارا کیوں؟ کہ ہمارے پاس جواب نہیں ہے، آپ رسول اللہ سے پوچھے۔ میں نے کہا سرکار ختمی مرتبات آپ نے اللہ کو نہیں پکارا، آپ نے علی کو پکارا۔ کہ خبردار، علی کو پکار کر آج مدد کے وقت یہ بتا رہا ہوں کہ علی کو مدد کے لیے پکارنا میری سنت کہلائے، مسلمانوں کی بدعت نہ کہلاؤ۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ افسوس جب ہوتا ہے کہ جب جہاں زبان ہلانی چاہیے تو ہم گردن ہلاتے ہیں۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ ارے علی ہاں تو بیٹھ جائے۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ عزیزو اب لوگ پوچھتے ہیں کہ پھر آپ جو مجلس کرتے ہیں اس کا شمار کہاں میں ہے؟ میں نے کہا بھائی عبادت میں شمار ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے کہ نماز میں تو ایرا غیرہ کا خیال بھی آ جائے۔ میں تو اپنی بتا رہا ہوں، اللہ اکبر کہا نہ جانے کہاں پہنچ گئے۔ مگر مجلس میں کیا ہے؟ لگا ہوا ہے ذہن، ٹکی ہوئی ہے فکر، سوچ رہا ہے کہ فقری صاحب نے یہ مصرع پڑھا تو یہ قافیہ کہا، اب اس قافیے کے بعد میں کون سا قافیہ ہو سکتا ہے، اس قافیے کے بعد میں کون سا قافیہ ہو سکتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی ادھر ادھر ذہن نہیں جاتا۔ تو عزیزو یہ ہے عبادت، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور
تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ذکر اہل بیت سے بڑھ کر اور کون عبادت ہو سکتا ہے کوئی عبادت؟ اس سے بڑھ کے عبادت ہے ہی نہیں۔ اور دلیل میرے پاس یہ ہے کہ کہاں سے آئے ہو، کتنے کلومیٹر چلے، 40-42؟ کہا شریعت کا حکم ہے 2 کی جگہ 4 کی جگہ 2 پڑھو۔ دلیل دے رہا ہوں۔ اب 4 کی جگہ نظر بھائی 2 پڑھو، اور 2 کروڑ کلومیٹر کے بعد بھی 14 معصوم میں سے 1 کم کر دو، کیا ایوریج بیٹھتا ہے؟ لگائیے مجھے بتائیے۔ 1,24,000 انبیاء میں سے 1 گھٹا دو، کیا پرسنٹیج بیٹھتا ہے مجھے بتائیے؟ تو کتنی عظیم عبادت ہے، اور اس عبادت کو ہم نے بالکل ہلکا سمجھ لیا۔ ارے ابھی تو سوز خوانی ہو رہی ہے، اس کے بعد ایک اور سوز خوان بیٹھے گا، اس کے بعد کسی شاعر کا نمبر آئے گا، اس کے بعد مولوی صاحب آئیں گے، اس کے بعد نوحہ خوانی ہوگی، تب کہیں جا کے ہمیں جانا چاہیے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، اگر چھوٹے سے گلی کا 100 بھی آئے تو پہلے آ جاتے ہیں فوٹو کھنچواتے ہیں۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، اور ٹیڑھے ہو کے فوٹو کھنچواتے ہیں، ٹیڑھے ہو کے، اور اگر کوئی کھنچ گیا تو صبح وہ دکھلاتے بھی ہیں۔ ارے مولانا تم نے پیپر نہیں پڑھا؟ میں نے کہا پڑھا ہے۔ کہا مجھے پہچانا نہیں؟ میں نے کہا نہیں واقعی نہیں پہچانا۔ بھائی کیسے پہچانتا؟ میں نے کہا یہ تو کہاں میں ہوں۔ میں نے کہا چہرہ یاد آ رہا ہے؟ کہ چہرہ دیکھ رہا ہے، شرٹ دیکھو۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، یعنی لباس سے پہچانیے مجھے۔ کسی بھی اینگل سے کہنا یہ چاہتا ہوں، اگر چھوٹے سے چھوٹا نیتا بھی آ جائے گلی کوچے کا تو ہم سب 1 گھنٹے پہلے آ جاتے ہیں۔ تو یا تو یقین نہیں ہے معصومین کے آنے کا، کچھ کہہ رہا ہوں بھائی، میں تو ایسے والی پڑھوں بھیا، یا تو یقین نہیں ہے، اور اگر یقین ہے تو آپ پھر اتنے بڑے ہو گئے کہ کربلا والوں کو آپ کا انتظار کرنا پڑے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، آپ غور کیجئے، یہ شرم کا مقام نہیں ہے۔ واقعی نبی ذکر ہو رہا تھا کہ اگر ہر گھر سے 2 آدمی بھی آ جائیں تو امام بڑا آخر تک بھر جائے۔ ہم نے مجلسوں کو بالکل ہلکا بنا لیا، اور اب تو اور تانا دینے لگے بھیا فخری، کہنے لگے یہ مولویوں نے نیا جھنڈا کھڑا کیا ہے۔ میں سب جانتا ہوں لینگویج، یہ نیا اکھاڑا جوڑ دیا۔ بھئی کیا جوڑ دیا؟ کہ میاں برسی کی مجلس 3 ہونے لگی، نہ جانے ایام فاطمی کہاں سے لائے ہیں۔ ہر امام باڑے میں مجلس، ہر امام باڑے میں۔ او بے وقوف، یہ تو گھر گھر ہونی چاہیے تھی۔ میں نے کہا اگر تم پڑھے لکھے ہوتے تو میں بتاتا، تم نے پڑھا ہے ایکشن یا ری ایکشن، عمل رد عمل۔ بھئی یہ ربڑ ہے، آپ کھینچیے گا، یہ ہے عمل، چھوڑیے گا رد عمل۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، عمل رد عمل، ایکشن ری ایکشن، یہ 3 نہیں 300 بھی ہوں تو کم ہے۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے اس میں ہم اپنا ذکر نہیں کر رہے، مرنے والے کا ذکر نہیں کر رہے، اس میں ذکر اہل بیت ہے، اور ذکر اہل بیت کے ساتھ دنیا نے یہ ناانصافی کی ہے، اس کو دبایا گیا دبایا گیا دبایا گیا دبایا گیا۔ دبانا ایکشن ہے، ایک گھر میں کئی مجلس ہونا ری ایکشن ہے۔ سلوہ پڑھیں بر محمد آل محمد۔ تو یہ ہے عزیزو، یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے، یہ تو سوچئے، یہ عبادت ہے، عبادت۔ اور اللہ نے یہ ہمیں وقت دیا ہے، ٹائم دیا ہے کہ ہم فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تیری تسبیح و تحلیل کرتے ہیں،
اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ مجلسوں میں نہ آنے کی وجہ ہے کہ لوگ کبھی تو کردار رسول پر انگلی اٹھاتے ہیں، کبھی کردار اہل بیت پر انگلی اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر الحمدللہ خدا کا کرم ہے کہ آج لوگ جو دین کے قریب نہیں ہیں نظر بھائی، وہی سب سے بڑے دیدار نظر آتے ہیں۔ ایک صاحب سے میں نے کہہ دیا میاں ذرا داڑھی رکھا کرو، تمہارے پاس ٹائم کم ہے، 65 کے ہو رہے ہو، بہت کم ٹائم ہے۔ تو پلٹ کے کیا کہا، کیوں؟ میں کیا داڑھی کی اوٹ میں شکار کھیلوں؟ میں نے کہا داڑھی کی اوٹ میں کوئی شکار نہیں کھیلا، اب تو مونچھوں کی آڑ میں کھیلے جا رہے ہیں۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، ہم تیری تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، اور کیوں نہ عبادت کریں۔ الحمدللہ اگلا مہینہ عبادت کا آ رہا ہے، مگر آپ ذکر اہل بیت کرتے رہیے۔ ہر لمحہ عبادت ہے، ہر سانس عبادت ہے، ہر فکر عبادت ہے۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں یہ مسلمان کہہ رہا ہے، مگر کہہ تو رہا ہے، عبادت کے معنی نہیں سمجھ رہا ہے کہ عبادت آخر میں کہتے کسے ہیں، عبادت کہتے کسے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ نماز پڑھنے کا نام عبادت ہے، روزہ رکھنے کا نام عبادت ہے، اللہ کے سامنے سر جھکانے کا نام عبادت ہے، قرآن کی تلاوت کرنے کا نام عبادت ہے، کعبے کی زیارت کرنے کا نام عبادت ہے، یہ عبادت ہے، وہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے، وہ عبادت ہے۔ عبادت سمجھے ہی نہیں کہ یہ عبادت ہے۔ چلیے ہم نے مان بھی لیا کہ یہ عبادت ہے، تو ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا کہ مولانا ہم جب بچے تھے تب سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہمیں یہ کیسے پتہ چلے کہ ہماری نماز قبول ہے، ہماری عبادت قبول ہے؟ بھائی یہ کیسے پتہ چلے کہ ہماری عبادت قبول ہو گئی؟ میں نے کہا بھائی کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہ مولانا اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ ہماری عبادت قبول ہو گئی، اگر یہ پتہ چل جائے کہ نماز صبح قبول ہو گئی تو ہم نماز ظہر بڑی محبت کے ساتھ پڑھیں گے، بڑی عقیدت کے ساتھ پڑھیں گے، بڑی چاہت کے ساتھ پڑھیں گے، اور اگر یہ پتہ چل گیا کہ نماز ظہر قبول ہو گئی تو نماز عصر بڑی عقیدت کے ساتھ پڑھیں گے، اگر یہ پتہ چل گیا نماز عصر قبول ہو گئی تو نماز مغرب بڑی چاہت کے ساتھ پڑھیں گے، اگر یہ پتہ چل گیا نماز مغرب قبول ہو گئی تو نماز عشاء بڑے خلوص کے ساتھ پڑھیں گے۔ اچھا تو یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہ ہاں ہاں مولانا، اور یہ ہے آج بھی ہے۔ فقری بھائی کوئی دنیا میں ایسا بزنس مین ہے کہ بزنس تو کرے اور شام کو کاؤنٹنگ نہ کرے؟ ہے کوئی ایسا؟ ہے کوئی ایسا؟ سب کریں گے۔ آپ ماشاءاللہ ٹیچر ہیں الحمدللہ، ارے کوئی ایسا ہے کہ پورے سال تیاری کرے، محنت کرے، پیپر دے اور رزلٹ نہ دیکھے؟ میرے سامنے کسان لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ، زمیندار لوگ بیٹھے ہیں الحمدللہ، پرچے ڈالتے ہو، پرچے کے ساتھ خرچہ، اور خرچے کے ساتھ پھر بھی دیکھتے ہو کیا بچا کیا گھٹا، دیکھتے ہو کہ نہیں؟ کساب ایک بڑا اچھا رہا، ٹکیٹ بہت لڑا، اور ہمارا انہوں نے مانگے منوا لی، پھر ایک بوئیں گے، لیکن اگر ایک نہ بوئیں، اتنا گھٹ جائے تو آپ ایک نہیں بوئیں گے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر فائدہ ہو رہا ہے تو لگاؤ اور کماؤ، اور اگر فائدہ نہیں ہو رہا ہے، نقصان ہے، تو بزنس یہیں روک دو، بس۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا مولا یہ کیسے پتہ چلے کہ نماز صبح قبول ہو گئی؟ امام جعفر صادق، ہائے ہائے ہائے، امام نے کہا کہ سنو، مولویوں سے نہ پوچھو، مفتیوں سے نہ پوچھو، قاریوں سے نہ پوچھو، ہمسایوں سے نہ پوچھو، میں فاطمہ کا نام ایک کسوٹی دیے جا رہا ہوں۔ کیا کہا؟ ایک کسوٹی دیے جا رہا ہوں، اپنے ضمیر سے پوچھ کسوٹی کیا ہے؟ امام نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا کہ میں فاطمہ کا بیٹا ضامن، بھیا جاؤ جا کے سنیے گا، فاطمہ کا بیٹا ضامن، نماز صبح پڑھ اور ظہر تک دیکھ کوئی گناہ کیا یا نہیں کیا۔
اگر گناہ سے بچا رہا تو نماز صبح قبول ہو گئی، نماز ظہر پڑھ کے نماز عصر تک دیکھ گناہ کیا کہ نہیں کیا۔ اگر گناہ سے بچا رہا تو تیری نماز ظہر قبول ہو گئی، نماز عصر پڑھنے کے بعد مغرب تک دیکھ گناہ کیا کہ نہیں کیا۔ اگر گناہ سے بچا رہا تو میں ضامن تیری نماز مغرب قبول ہو گئی۔ کہ مولا آپ فرمانا کیا چاہتے ہیں، بتانا کیا چاہتے ہیں؟ امام نے کہا عبادت کہتے اسے ہیں، عبادت کہتے اسے ہیں جو فکر کو بدل دے، جو شعور کو بدل دے، جو سوچوں کو بدل دے، جو خیالات کو بدل دے، جو حالات کو بدل دے۔ امام کہتے سنو، جو بدل دے وہ عبادت ہے، جو بدل نہ سکے وہ عادت ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ تو اگر اتنے خوبصورت مرثیہ سننے کے بعد بھی ہماری فکر نہ بدلی، اتنے خوبصورت اشعار سننے کے بعد بھی ہماری سوچوں میں انقلاب نہ آیا، اور میں اپنی مجلس کے بارے میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا، بس سلوات سے سمجھ لوں گا۔ کیا سمجھ رہے ہو؟ تو یہ ہے عزیزو، یہ دیکھو کہ بدلہ کیا ہے، بدلہ کیا ہے۔ قسم خدا کی آپ جیسی بہادر قوم کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے، کم وقتوں نے پھر شروع کر دیا رات سے، پورا سال گزر گیا، پورا سال گزر گیا لاک ڈاؤن میں، مگر پچھلے 22 مارچ سے غالباً لاک ڈاؤن لگا تھا۔ مولانا آگے آ جاؤ۔ ارے اس عمر میں کمر چاہیے یا کیا؟ یہاں اپنے میں سب سے آگے اٹھاؤ۔ صف اول کا ثواب بھی کچھ اور ہے۔ صلوات پڑھیے۔ نواز صاحب لاک ڈاؤن چل رہا ہے، پچھلے سال بھی فقری بھیا لاک ڈاؤن 22 سے تھا، مگر آپ لوگ تو دعائیں مانگ رہے تھے، مولوی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے مانگ رہے تھے، یہ پاننے والے کب ختم ہوگا، کب ختم ہوگا، کب ختم ہوگا۔ میں تو اپنی بات کر رہا ہوں۔ اور جب جیسے جیسے قریب آ رہا تھا، قریب آ رہا تھا، محرم قریب آ رہا تھا، تو اور پریشانی بڑھ گئی، اور پریشانی بڑھ گئی کہ اتنا قریب آ گیا۔ اب جب بالکل قریب آ گیا، 2-4 دن رہ گئے، تو جو باہر جانے والے تھے بیچارے، ہم تو یہ سوچ رہے تھے زنجیر کا ماتم ایسا ہوگا ہمارا کوئی پکڑنے والا بھی نہیں ہوگا، تنا سوچ رہے ہیں کہ کیا ہوگا۔ اب پوری قوم انتظار کر رہی ہے گائیڈ لائن کا، گائیڈ لائن کا انتظار کیا تھا کہ تھانے سے کب اطلاع ملے کہ یہ گائیڈ لائن ہے۔ ان کو انتظام تھا، انتظار ہے ایس ڈی ایم کا، ایس ڈی ایم کو انتظار ہے سی ایم کا، سی ایم کو انتظار ہے فخری صاحب پی ایم کا۔ یہ انتظار تھا کہ نہیں؟ ہر گاؤں میں ہر مومن، چونکہ یہ تھا کہ لاک ڈاؤن نہیں کھلے گا، امام باڑے بند رہیں گے، تو کیا گزرے گی، کیا ہوگا، سب کچھ بڑے ٹٹکیوں کے ساتھ دیکھ رہے تھے، لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن۔ اور اس کے بعد گائیڈ لائن، نظریں جمی ہوئی ہیں ایس او صاحب پر، ان کی نگاہیں ایس ڈی ایم صاحب پر، ان کی نگاہیں سی ایم صاحب پر، ان کی نگاہیں پی ایم صاحب پر، اور سب ٹہرے ہوئے، ڈرے ہوئے، دہشت زدہ، کوئی نظر نہیں آتا کیا ہو گیا کہ لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن۔ وہ میرے مسلمان بھائی جو ہر اسٹیشن پر ملتے تھے، ہر بس میں بے بسی کے عالم میں ہوتے تھے، میں کچھ کہہ رہا ہوں، اب کوئی نظر نہیں آتا۔ ارے آؤ اسلام کی تبلیغ کے لیے، آئیے اسلام کی تبلیغ کے لیے، آئیے اسلام کی تبلیغ کے لیے، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے
کوئی نظر نہیں آتا، نہ اسٹیشن پر، نہ بس اسٹینڈ پر، نہ کھالا پار میں، نہ کسی بھی آر پار میں، کوئی نظر نہیں آتے۔ بھائی کہاں جائیں؟ کہ لاک ڈاؤن۔ آؤ نا مسلمانوں، تبلیغ کرو۔ کہ پاگل ہیں، بے وقوف ہیں، ہمیں ہلاک کراؤ گے؟ یہی جملہ، کیا ہمیں مرواؤ گے؟ کیا ہمیں ہلاک کراؤ گے؟ اب سمجھ میں آ گیا کہ کیوں رکے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں اجازت دو، اجازت دو، امام باڑے کھلواؤ، جلوس نکلواؤ، عباس کا لب نکلواؤ۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، آخر کیوں؟ بھائی وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہلاک، وہ ہلاکت سے ڈر رہے ہیں۔ اب سمجھ میں آ گیا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اجازت دو، اجازت دو، جلوس کی اجازت، کربلا کی اجازت، ماتم کی اجازت، مجلس کی اجازت۔ وہ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے کہ ہلاک کرو گے، ہلاک کراؤ گے۔ ہم بے وقوف نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا انہیں خوف ہلاکت ہے، ہمارے ہاں شوق شہادت ہے۔ انہیں خوف ہلاکت اور یہاں شوق شہادت۔ اب فخری صاحب، آپ کو یاد آ رہا ہوگا زخمی میرٹھی کا وہ شعر کہ جو بو تراب کی قدموں کی خاک ہو جاتا، قسم خدا کی وہی شخص پاک ہو جاتا۔ اب میں سمجھا کہ کہنے والے نے یہ کیوں نہیں کہا کہ علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، یہ کہا علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ علی نہ ہوتے تو میں شہید ہو جاتا۔ اس کو یقین ہے کہ جہاں علی نہیں ہے وہاں ہلاکت ہے، جہاں علی ہے وہاں شہادت ہے۔ اب کہنے والے نے کہا، زخمی میرٹھی نے کہا کہ جو بو تراب کی قدموں کی خاک ہو جاتا، قسم خدا کی وہی شخص پاک ہو جاتا۔ یہ بات کس نے کہی؟ پوچھئے مورخ سے، علی نہ ہوتے تو میں بھی ہلاک ہو جاتا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو یہ عزیزو، ان کی محبت عبادت، ان کا تذکرہ عبادت، اور یہ وہ عبادت ہے کہ جس میں سب لوگ شریک ہو جاتے ہیں۔ عجیب عبادت ہے، یعنی تذکرہ کیجئے گا، آپ ہی نہیں فرشتے بھی آ جاتے ہیں۔ اس فرش عزا پر فرشتے بھی سمٹ جاتے ہیں۔ لوگ اس جملے پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب کمال کرتے ہیں آپ لوگ، فرش عزا کو کبھی کبھی اتنا بڑھا دیتے ہیں، آپ کہہ دیتے ہیں کہ فرشتے بھی سمٹ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب جب در اہل بیت کی بات آتی ہے تو زمانے کو شکایت ہو جاتی ہے کہ صاحب کیسے سمٹ جائیں گے۔ میں نے کہا اگر تو نے حدیث قصہ پڑھی ہوتی تو تیری سمجھ میں آ جاتا۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں کہ یہ کیسے سمٹ جاتے ہیں اور ان کے دروازے پر فضائل کیسے پھیل جاتے ہیں۔ سمٹے کہ نہیں سمٹے؟ جبرائیل بھی پر سمیٹ کر آ گیا چادر میں، اور ایسے ہی نہیں آئے، پہلے اجازت مانگی۔ سب سے پہلے تو امام حسن آئے، اماں تم پر سلام، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں چادر میں آئیں؟ اماں تم پر سلام، سلام کا جواب ملا، اماں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، جاؤ میرے لال چادر کے نیچے ہیں۔ آ گئے چادر کے نیچے، امام حسن آ گئے چادر کے نیچے، امام حسین آ گئے چادر کے نیچے، اور اس کے بعد میں مولا علی تشریف لائے۔ میں اپنے بھائی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں کہ جائیے چادر کے نیچے، وہ بھی چادر سمیٹنے کی بات کر رہا ہوں، سلانے کی بات نہیں کر رہا آپ لوگوں کو۔ سب کے سب آ گئے چادر کے نیچے، اور جب سب کو جاتے ہوئے دیکھا، بات سے بات نکل آئی سمیٹنے کی، جب سب کو جاتے ہوئے دیکھا تو ایک مرتبہ جناب ام سلمہ نے دیکھا کہ سب جا رہے ہیں، شہزادی کو سلام کیا، نانا کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں، جاؤ چادر کے نیچے، بھائی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، جاؤ چادر کے نیچے۔ تو جناب ام سلمہ نے دیکھا کہ سب چادر کے نیچے جا رہے ہیں، بھائی ایک مرتبہ انہوں نے بھی، بھائی انویٹر سے 2 چلائیں، بس 3 صلوات پڑھیے بر محمد علیہ محمد۔ ہاں چلنے دیں۔
بہرحال آپ ذرا میری زبان چلیے، آپ ساتھ دیجیے تھوڑا سا. سمیٹنے کی بات کر رہا ہوں. سب آ گئے چادر کے نیچے. اس کے بعد میں کیا دیکھا جناب ام سلمہ نے کہ سب جا رہے ہیں. ایک مرتبہ قریب آ گئی رسول کے اور آنے کے بعد کہا کیا مجھے بھی اجازت ہے؟ اے اللہ کے رسول تم پر میرا سلام، کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ چادر کے اندر آ جاؤں؟ کہ ام سلمہ، فقری بھائی توجہ، اے ام سلمہ تم خیر پر ہو مگر اہل بیت میں نہیں ہو. عجیب جملہ ہے. ام سلمہ تم خیر پر ہو مگر اہل بیت میں نہیں ہو. یہ خیر کی سند کس نے دی؟ خیر البشر جسے خیر کی سند دے دے. ام سلمہ تم خیر پر ہو مگر اہل بیت میں نہیں ہو. اب ایک جملہ کہنا چاہوں گا، اگر آپ حضراتوں کے اذہان بیدار ہیں، ایک جملہ، ام سلمہ تم خیر پر ہو مگر اہل بیت میں نہیں ہو. ام سلمہ تم خیر پر ہو مگر اہل بیت میں نہیں ہو. اے بھیا، جب خیر والی بی بی اہل بیت میں نہ ہو سکی تو شر والی بی بی اہل بیت. سب آ گئے، سب ایک چادر کے نیچے آ گئے. کتنی بڑی چادر تھی مولانا بھائی، کتنی بڑی چادر تھی. ایسے فرش حسین پر اعتراض ہوتا کتنا بڑا فرش ہے کہ ملائکہ سمٹ کر بیٹھ جاتے ہیں. کتنی بڑی چادر ہے کہ سب آ گئے. مگر جتنے بھی آئے کس ڈسپلن کے ساتھ آئے؟ پہلے فاطمہ کو سلام کیا، پھر فاطمہ سے ایڈریس پوچھا. کس کا؟ رسول اسلام کا. میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. بیٹا جاؤ چادر کے نیچے، بیٹا جاؤ چادر کے نیچے، بیٹا جاؤ چادر کے نیچے. ایک جملہ کہوں گا عزیزان محترم، یہ کون ہے؟ سب اولاد رسول. توجہ فرمائیں گے، اولاد رسول. ارے جب بغیر وسیلے کے آل محمد کو محمد نہ مل سکے تو امت محمد کو کیا ملے؟ جاؤ چادر کے نیچے. سب آ گئے. پہلے شہزادی سے اجازت لی اور اس کے بعد آئے چادر کے نیچے. نانا سے اجازت لی اور چادر کے اندر آ گئے. اب سوال ایک بات کا ہے کہ اجازت کیوں لی؟ جو حالت سجدہ میں اجازت نہ مانگے، آخر کون سی بات ہے کہ آج اجازت مانگ رہے ہیں؟ آئے چادر کے نیچے، سب آ گئے. اس کے بعد جبرائیل نے کہا یا رب ومن تحت الکساء، پالنے والے بتا چادر کے نیچے کون؟ اے جبرائیل تمہیں پتہ نہیں ہے چادر کے نیچے کون؟ سردار ملائکہ ہو کے سمجھ رہے ہو؟ تم یہ نہیں سمجھ رہے ہو چادر کے نیچے کون؟ اگر کوئی گھر کا آدمی یا گھر کا نوکر یہ کہے کہ میرے گھر میں کون؟ اے جبرائیل تمہیں پتہ نہیں ہے چادر کے نیچے کون؟ کبھی جھولا جھلانے آتے ہو، کبھی چکی چلانے آتے ہو، کبھی جھاڑو دینے کے لیے آتے ہو، اور اب بھی کہہ رہے ہو چادر کے نیچے کون؟ کہ تم مصلحت سمجھ نہیں سکتے؟ کیا بتانا چاہتے جبرائیل؟ ارے میں سوال کر کے بتانا چاہتا ہوں. اچھا کیا جبرائیل تم نے سوال کر لیا اور ادھر رسول نے بتا بھی دیا یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں. تم نے سوال کیا اور جواب بھی آ گیا. وَهُمْ فَاطِمَةُ أَبُوهَا وَبَالُهَا وَبَنُوهَا. فاطمہ ہیں ان کے شوہر ہیں، فاطمہ ہیں ان کے بابا ہیں، فاطمہ ہیں ان کے بیٹے ہیں. اچھا ہوا تم نے سوال کر لیا، اللہ نے بتا دیا، ورنہ مسلمان تو ایک لسٹ لیے کھڑے تھے، وہ بھی چادر کے اندر تھیں، وہ بھی چادر کے اندر. ارے سلوا پڑھیے بر محمد آلہ. اچھا کیا سوال کر لیا، اب پتہ تو چل گیا کم سے کم کہ چادر کے نیچے کون ہے. اچھا سب آ گئے. نواز صاحب ادھر بھی نمازیے.
کون کون چادر کے اندر بتا دیا رسول اسلام جب سوال کیا گیا، یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں۔ اچھا ہوا سوال کر لیا جبرائیل نے، ورنہ کون کون آ جاتا نہ جانے۔ سوال کیا، سب آ گئے چادر کے اندر۔ بھائی چادر کس کی تھی؟ آخر چادر کس کی تھی؟ میں نے کہا بھائی شہزادی کی۔ کہا مولانا جھوٹ بولتے ہو، کتنی لمبی چادر تھی؟ بھائی میٹر 2 میٹر کی ہوگی، 4 میٹر کی ہوگی، 10 میٹر کی ہوگی۔ اب 4-6 میٹر کی چادر میں کتنے لوگ آ سکتے ہیں؟ آخر فاطمہ کی چادر کتنی بڑی تھی کہ سب کے سب آ گئے؟ بھیا سب کے سب آ گئے، فاطمہ کی چادر میں سب آ گئے۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کیسے آ گئے۔ اچھا مسلمانوں اعمال تو اچھے نہیں ہیں، ارے بخشش کا کیا ہوگا؟ کچھ ہے تمہارے پاس انتظام؟ کہا نہیں مولانا انتظام تو کچھ نہیں ہے، مگر آپ نے کیا نہیں سنا کہ محشر میں سرکار ختمی مرتبت آئیں گے اور اپنی کملی پھیلا دیں گے؟ ہائے ہائے، اپنی کملی پھیلا دیں گے، جارجے سے لے کے شارجے تک اور شکارپور سے لے کر کے سنگاپور تک۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، بلکہ پوری دنیا کے مسلمان سب کے سب سمٹ کر آ جائیں گے۔ انڈونیشیا، ملیشیا، ایشیا، سب افریقہ، امریکہ، یہ سارے مسلمان کیا معصوم ہیں؟ کہا نہیں، سب معصوم نہیں ہیں، سب غیر معصوم ہیں، گنہگار ہیں۔ اچھا تو بخشش کا کیا ہوگا؟ کہ نبی کملی پھیلا دیں گے۔ تو جوہاری، بھنڈیاری، سب کے سب ڈنڈی مار چادر کے نیچے آ جائیں گے، سب کے سب بخشے جائیں گے۔ بھائی یہ بتا دو یہ کملی کتنی بڑی ہے؟ کہا مولانا کملی کے طول و عرض پہ نہ جاؤ، یہ دیکھ کے کملی کتنی بڑی ہے۔ بھائی کملی تو اتنی ہوتی ہے، مولانا بیٹھے ہیں لیے ہوئے، بھائی اتنی تو کملی ہوتی ہے، باقی تو کمبل ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد آل محمد۔ کملی تو چھوٹی سی ہوتی ہے، جو مسلمان بھائی اپنے دوست پہ ڈال کے جاتے ہیں اس کو بولتے ہیں کملی، اسی لیے تو کہتے ہیں کملی والے نے کہا۔ توجہ فرمائیں گے، کملی والے کا ارشاد ہے، اسے کہتے ہیں کملی، جو دوش پہ ڈالی جاتی ہے اسے کملی کہتے ہیں۔ کتنے بڑی؟ اتنی بڑی کملی کہ مولانا یہ نہ دیکھو کہ بڑی کتنی ہے، یہ دیکھو کہ کس کی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ نبی کی ہے، نبی کی۔ اے بھیا ارے جب باپ کی کملی میں گناہگار مسلمان آ سکتے ہیں تو بیٹی کی چادر میں معصومین کیوں نہیں آ سکتے؟ صلوات پڑھیں بر محمد آل محمد۔ خدا سلامت رکھے آپ کو۔ تو عزیزو یہ ہے یہ اعتراض کہ صاف فرش آخر کتنا پھیل جاتا ہے۔ تو اگر کاش نقطے پر یقین کیا ہوتا کہ نقطہ آخر ہوتا کیا ہے تو آپ کی سمجھ میں آ جاتا۔ تم نے پہلے ہی دن نقطے پر نقطہ چینی کری، اعتراضات کیا، لہٰذا علم سے دور ہو گئے۔ اگر نقطہ سمجھ لیں، میں اب کئی فقری بھائی شاہ مردہ میں مجلس پڑھنے کے لیے جا رہا تھا تو وہاں کے سیکریٹری بار بار کہہ رہے تھے مولانا نیویگیشن لگا لو، کب تک مجھے پریشان کرو گے؟ میرے سامنے میڈیا کھڑا ہے انٹرویو کے لیے۔ گاڑی میرا بیٹا چلا رہا تھا ماشاء اللہ علی، میں نے کہا علی بیٹا نیویگیشن لگاؤ، کہ بابا آپ لگا لو نا نیویگیشن۔ اب میں نے لگا تو لیا، اس نے لوکیشن بھی ڈال دی، بتا رہا ہوں نقطہ، لوکیشن بھی ڈال دی، کہ بابا ڈال دی لوکیشن۔ میں نے کہا بیٹا ڈال دی لوکیشن، کہا اس پہ تو آ ہی نہیں رہا۔ میں نے کہا نہیں دیکھو غور سے، کہا بابا آئے گا کیا خاک؟ آپ نے ایڈریس لکھا اور www لکھ کے قوم لکھ دیا۔ ہائے ہائے میرے بھائی، ارے میرے شیر سمجھ گیا نا بات کو۔ کہا بابا کھلتا کیا خاک؟ آپ نے نقطہ تو لگایا ہی نہیں، اب اس نے نقطہ لگایا
پورا دلی کھل کے سامنے آ گیا، پورا دنیا کھل کے سامنے آ گئی۔ بابا یہ شاہ مردہ ہیں، یہ منبر رکھا ہے، یہ حسن علی بھائی سوسخانی کر رہے ہیں۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، نقطہ نہیں لگایا تھا تو اندھیر، جیسے نقطہ لگایا اب سمجھے مسلمانوں، ارے بغیر نقطے کے تینوں ڈبلو بیکار۔ سلوہ پڑھیں بر محمد آل محمد۔ تو یہ ہے جی وہ زمانہ سمجھے اور اس دروازے پر آئے، قدم قدم سے فضائل اہل بیت ملیں گے۔ ان فضائل کے لیے شبیہ باغ بھیا لو لگانا ہے، لو سمجھے، لو لگائے رکھائیے آپ، کچھ نہ کچھ ملے گا در اہل بیت سے، کچھ نہ کچھ ملے گا در اہل بیت سے۔ لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے، سب کے عقیدے ڈاؤن ہو گئے، الحمدللہ ہمارا عقیدہ ڈاؤن نہیں ہوا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ابھی دیکھ رہے ہیں جذبہ ہی تو ہے، جذبہ۔ کسان لڑ رہے ہیں، آج بھی لڑ رہے ہیں کہ نہیں کسان بارڈر پہ ہیں؟ ایک میرے ہی پڑوسی ماشاءاللہ بڑے پختہ مسلمان ہیں الحمدللہ، 7-8 مرتبہ تو حج کر آئے، میری داڑھی تو ان کی داڑھی کے پاسنگ میں چڑھ جائے گی جی، اللہ اکبر۔ نظر بھائی اب ماشاءاللہ اتنی لمبی چوڑی داڑھی ان کی بکری صاحب، اور مجھ سے کہنے لگے مولوی صاحب، میں نے کہا جی کہ کچھ کسانوں کے لیے بھی دعا کرتے ہو کہ نہیں؟ میں نے کہا نہیں الحمدللہ۔ بھائی دعا کیوں نہیں کرتے؟ کہنے لگے جی وہ ایک لیڈی بولتی ہے، لڑکی بولتی ہے۔ میں کون بولتی ہے؟ کہ وہ پونم پنڈت، آپ نے کبھی اس کو سنا ہے؟ میں نے کہا ہاں میں نیوز میں سنتا ہوں پونم پنڈت کو، اور جی کمال ہے صاحب، مگر اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ سارے کسان ایک جٹ ہو گئے۔ جیسے اس نے آواز بلند کی اور اس نے کہا کہ میں کسانوں کی طرف سے لڑ رہی ہوں، میں بھارت کی بیٹی ہوں، میں دھرتی کی پتری ہوں۔ عجیب جملہ کہا اس نے، مولانا صاحب اس نے کہا اپنے حق کے لیے ہائی کورٹ تک جاؤں گی، اور تمام ہندوستان کے مسلمانوں نے کہا اے بیٹی ہم تیرے ساتھ ہیں۔ میں نے کہا مولوی صاحب وہیں ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا مولانا ارے تمہیں کھتولی کی نہر میں ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا ایک کافرہ بیٹی اگر اپنا حق مانگے، پورا ہندوستان کا مسلمان بھی ساتھ، نبی کی بیٹی دربار میں اکیلی، رسول کی بیٹی۔ اب انہیں بھیا فخری، اب انہیں لگاؤ پیدا ہو گیا، اب وہ خبریں سن کے مجھے خبر دینے لگے، خبریں سنیں اور مجھے خبر دیں، خبریں سنیں اور مجھے خبر دیں۔ پھر دوڑے دوڑے آئے شبیہ عباس بھیا، مولانا دوڑے ہوئے آئے، آنے کے بعد کہا مولانا آج تو قیامت ہو گئی۔ میں نے کیا قیامت ہو گئی؟ کہنے لگے سب چھوڑ کے چلے گئے اور تنہا ٹکیت رہ گیا، مگر مولانا ٹکیت نے آنسو بھر کے کہا کہ نہیں گئے نہیں ہیں، آ جائیں گے آ جائیں گے آ جائیں گے۔ میں نے پلٹ کے کہا، میں نے کہ ٹکیت کو اپنے صحابیوں پہ یقین ہے کہ آ جائیں گے۔ میری بھی رگ خطابت پھڑک گئی، میں اس کی ہر بات کا جواب دینے لگا۔ کہنے لگے مولانا بھائی واقعی آ گئے، واقعی آ گئے، اور کسان آندولن کا رخ بدل دیا۔
تمام سیاسی تدبیریں فیل ہو گئیں، ٹکیت کے ایک آنسو پر ساری تدبیریں بدل گئیں۔ میں نے کہا آنسو کا مزاج سمجھے، جو سیاسی تدبیر بدل دے وہ ٹکیت کے آنسو ہیں، جو تقدیر بدل دے وہ حسینی آنسو ہے۔ تو بھیا بس اتنی دیر پڑھا جاتا ہے۔ ارے پانی تو پلا دو، صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ طاقت ہے تو پھر وہ آنسو جو حسین پہ بہے جا رہے ہیں، وہ آنسو کہ جن کی غریب زہرا منتظر ہو۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دو مقامات پر کبھی بھی تکلف نہ کیا کرو، ایک تو جب مصائب ہوں تب گھٹ گھٹ کے نہ رویا کرو، بآواز بلند رویا کرو، اور ایک جب ماتم ہو، ابھی میرا بھائی ہمایوں نوحہ پڑھے گا یا کوئی بھی نوحہ خان نوحہ پڑھے تب کبھی تکلف نہ کیا کرو، چونکہ اس سوال سے ڈرو کہ اگر ہم نے ماتم نہ کیا اور حسین کی یتیمہ نے ایک سوال کر لیا کہ میرے بابا کا غم پہ ماتم نہ کرنے والے، ہمارے بابا کے مجلس میں نہ رونے والے، میں تو یوں نہ رو سکی، جب بھی روتی تھی تو تماچے لگائے جاتے تھے، میں تو یوں نہ رو سکی کہ جب بھی روتی تھی تازیانے لگائے جاتے تھے۔ تمہیں کس کے تازیانوں کا خوف تھا؟ یا آپ سے شہزادی زینب نے، علی کی مظلومہ بیٹی نے ایک سوال کر لیا، زینب غریب نے ایک سوال کر لیا کہ میرے بھائی کے غم میں ماتم نہ کرنے والوں، میں تو ماتم یوں نہ کر سکی کہ ہاتھ پسے گردن بندھے تھے۔ ارے تمہیں ماتم سے کس نے روکا؟ تم تو آزاد تھے۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا۔ ہاں عزیزو، ابھی تھوڑی دیر کے بعد مجلس تمام ہو جائے گی، ابھی نوحہ خوانی ہوگی، پرسہ دے لینا شہزادی زہرا کو اس کے مظلوم لال کا، مسافر کربلا کا۔ روایات میں ملتا ہے کہ جب آپ ہائے حسین کہہ کے روتے ہیں تو مجلس میں تنہا شہزادی نہیں آتی، روایات میں ہے کہ دادی کے ساتھ 4 سالہ پوتی بھی آتی ہے، اور جب آپ ہائے حسین کہہ کے روتے ہیں تو مظلومہ سکینہ دادی کے گلے میں بائیں ڈال کے کہتی ہیں دادی یہ کس حسین پر رو رہے ہیں؟ آواز آتی ہے سکینہ یہ تیرے بابا کے عزادار ہے، ایک جملہ کہتی ہے دادی یہ اس وقت کہاں تھے جب خیمے جل رہے تھے، جب ردائیں چھن رہی تھی۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا۔ ہاں عزیزو، شام کا وقت ہو رہا ہے، میں اکثر جب کہیں یہ مجلس کا ٹائم ہو جاتا ہے مجھے ایک مصائب نہ جانے کیوں ڈہو کے دیتے ہیں کہ پڑھا جائے، یقیناً پڑھا جائے، شام کا وقت ہو رہا ہے، مجھے معلوم ہے 9 بجے سے لوگ ڈاؤن لگ جاتا ہے، میں بھی ممبر سے دعا کروں گا جو دور دور سے میرے عزیز آئے ہیں 9 بجے سے پہلے اپنے گھر پہنچ جائیں، اس لیے کہ ماں انتظار کریں گی، بہنیں انتظار کریں گے، بچے انتظار کریں گے، بار بار فون پہ فون کریں گے، بابا کہاں ہو کب آؤ گے، بھیا کہاں ہو کب آؤ گے، ماں کی صدائیں آئیں گی میرے لال کہاں ہے جلد آ جا، حالات ٹھیک نہیں ہیں جلد آ جا۔ اور عزیزو خصوصاً بچے کی یہ فطرت ہوتی ہے، وہ پورا دن کہیں بھی گزار دیتا ہے رشتہ داری میں، لیکن جب شام کا وقت آتا ہے اگر باپ کے ساتھ ہے تو باپ کے پہلو میں بیٹھ کے کہتا ہے بابا گھر چلو، اور اگر ماں ساتھ ہے
تو ماں کے پہلو میں بیٹھ کے کہتی اماں گھر چلو، رات آ رہی ہے، مجھے گھر یاد آ رہا ہے۔ عزیزوں میں اکثر سوچتا تھا جناب سکینہ پورا دن گزار دیتی تھی بھیا، کبھی پھوپھی کے پہلو میں کبھی پھوپھی کے زینب کے پہلو میں، کبھی جناب ام کلثوم کے پہلو میں، کبھی بیمار امام کی بیڑیوں سے کہتی تھی بھیا یہ بیڑیاں کب کاٹی جائیں گی، ہتھکڑیاں کب کاٹی جائیں گی، اے بھیا یہ تو کب اتارا جائے گا۔ ارے پورا دن جناب سکینہ کاٹ دیتی تھیں، لیکن روایات میں ملتا ہے جب شام کا وقت ہو جاتا تھا اب جناب سکینہ نہ جناب زینب کے پاس ہوتی تھیں نہ جناب ام کلثوم کے پاس ہوتی تھیں۔ شام ڈھلنے لگی، شام ڈھلنے لگی، جناب زینب کی آواز گونجنے لگی، اینا اینا سکینہ، اینا اینا سکینہ، ارے کہاں میری بیٹی سکینہ، رات آ رہی ہے سکینہ، تجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے سکینہ، آجا میرے سینے پہ سو، آجا میرے سینے پہ سو جا سکینہ۔ ہاں عزیزو سورج چھپنے لگا، ایک مرتبہ جناب زینب کی آواز آئی، اینا اینا سکینہ، اینا اینا سکینہ۔ جناب زینب نے کیا دیکھا کہ جناب سکینہ ننھی ننھی زخمی انگلیاں ارے قید خانے کے دروازے کی جالیوں میں ڈالے ہوئے کربلا کا رخ کر کے کہہ رہی تھی بابا کیا آج بھی نہ ہوگے بابا، ارے سورج چھپنے جا رہا ہے بابا، مجھے نیند نہیں آتی بابا، میں خاک پہ سوتی ہوں بابا، آ جاؤ میرے بابا۔ جناب زینب نے کیا دیکھا کہ سکینہ ارے مٹی کا ڈھیر لگائے ہوئے اپنا رخسار خاک پر رکھے ہوئے آواز دے رہی ہے، آ جاؤ بابا، آ جاؤ بابا، آ جاؤ بابا۔ ایک مرتبہ زینب سے سنبھلا نہ گیا، ارے جھکی، اس کے بعد جناب سکینہ کو اٹھایا، آغوش میں لے لیا۔ جناب سکینہ نے آسمان کی طرف کو دیکھا، ایک مرتبہ مچل گئی کہ میری سکینہ، کیا ڈر گئی سکینہ؟ کہ نہیں پھوپھی اماں، بھائی اتنا بتا دو یہ پرندے کہاں جا رہے اے پھوپھی اماں، بھائی اتنا بتا دو یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ جناب زینب نے پیشانی کا بوسہ لیا، کہا سکینہ شام ہو گئی، یہ پرندے اپنے اپنے گھر جا رہے ہیں، کہا پھوپھی اماں مجھے خاک پہ اتار دو۔ جناب زینب نے اتارا، سکینہ دوڑ کے دروازے پہ گئی، کہا بابا ارے پرندوں کو گھر جانا لگے تو کون سا دل ہوگا، سکینہ گھر جائے گی، آ جاؤ بابا، سینے سے لگا لو بابا، مجھے نیند نہیں آتی بابا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا و بینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات۔